الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 79 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں آج انشاء اللہ تعالی حدیث نمبر 1784 سے مزید انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ سنتے جائیں گے تو انشاء اللہ تعالی اس کی خوب برکتیں حاصل کریں گے۔ پہلی حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، وہ عرض کریں گے میں حاضر ہوں گا اور ہر چیز تیرے دست قدرت میں ہے۔ فرمائے گا جنہیں جہنم میں بھیجا جائے گا انہیں نکالو۔ حضرت آدم عرض کریں گے کتنے جہنم میں بھیجے جائیں گے؟ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا اور تم دیکھو گے لوگوں کو نشہ میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے یہ کون ہے؟ فرمایا تمہیں بشارت ہو، تم سے ایک ہوگا اور یاجوج ماجوج میں سے 1000۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ جنتیوں کے چوتھائی ہوگے۔ اس پر ہم نے تکبیر پڑھی۔ پھر فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ جنتیوں کے تہائی ہوگے، یعنی 1/3۔ پھر ہم نے تکبیر پڑھی۔ پھر فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ جنتیوں کے آدھے ہوگے، 1/2۔ پھر ہم نے تکبیر پڑھی۔ فرمایا تم لوگ لوگوں میں ایسے ہی ہو جیسے کالا بال سفید بال کی کھال میں، یا جیسے سفید بال کالے بیل کی کھال میں۔ اس کی شرح میں لکھا ہے مقصود یہ ہے کہ جنتی بنسبت جہنمیوں کے بہت قلیل ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کافی باتیں ہیں۔ لفظ ابراہیم کا ترجمہ لکھا ہے کہ ابراہیم سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ابن رحیمن کی ہیں، یعنی مہربان باپ۔ خلیل کے معنی سچی قلبی محبت کرنے والے کی ہیں۔ حدیث نمبر 1791 سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ 1790 میں اس چیز کا بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں ختنہ کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اپنا ختنہ کیا۔ بعض روایتوں میں مختلف عمر کا بھی ذکر ہے۔ خیر، 1791 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابراہیم نے صرف 3 باتیں بظاہر واقعہ کے خلاف کہی ہیں، ان میں سے 2 اللہ کے بارے میں، اول ان کا یہ قول میں بیمار ہونے والا ہوں، دوسرا بلکہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ فرمایا ایک دن وہ اور سارا ایک سرکش کے حدود سے گزرے۔ اس کو بتایا گیا کہ جہاں ایک صاحب کے ساتھ سب سے زیادہ خوبصورت عورت ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم کو بلوایا اور اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا میری بہن۔ اس کے بعد سارا کے پاس آئے۔ فرمایا اے سارا، اس سرزمین پر میرے اور تیرے سوا اور کوئی مومن نہیں۔ اس ظالم نے مجھ سے تیرے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے بتایا کہ میری بہن ہے، مجھے جھٹلانا مت۔ اس ظالم نے حضرت سارا کو بلوایا۔ جب اس کے مکان میں داخل ہوئے اور ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر چاہا کہ انہیں پکڑے کہ وہ خود پکڑ لیا گیا۔ اس پر اس نے حضرت سارا سے کہا دعا کرو اور میں تم کو کوئی ضرر نہیں پہنچاؤں گا۔ تو حضرت سارا نے اللہ سے دعا کی، اب وہ ٹھیک ہو گیا۔
مگر دوبارہ پکڑنا چاہا تو پھر اسی طرح دھر لیا گیا اور کچھ سخت۔ پھر اس نے حضرت سارہ سے کہا دعا کرو، اور انہوں نے دعا کی تو چھوڑ دیا گیا۔ اب اس نے اپنے ایک دربان کو بلایا اور کہا تم میرے پاس انسان نہیں لائے ہو، شیطان لائے ہو۔ اس نے حضرت حاجرہ کو بطور خادمہ دیا۔ حضرت سارہ انہیں لے کر حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیا خبر ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے کافر کے مکر کو اس کے سینے میں رد کر دیا۔ تو اس میں راوی کہتے ہیں کافر کہا یا فاجر کہا تھا، اور حاجرہ کو خدمت کے لیے دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اے آسمان کے پانی کے بیٹو، یہی تمہاری ماں ہیں۔ تو یہ سجدہ سارہ اور سجدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کیسے ملاقات ہوئی، تو اس کے حوالے سے یہ تفصیلات یہاں پر ملتی ہے۔ 1792 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا سب سے پہلے عورتوں میں کمر بند حضرت اسماعیل کی والدہ نے بنایا۔ انہوں نے کمر بند اس لیے لگایا کہ اپنے نشان قدم کو مٹا دیں تاکہ سارہ پیچھا نہ کر سکیں۔ جب ابراہیم انہیں اور ان کے بچے اسماعیل کو لے کر شام سے چلے تھے، اس وقت بچہ دودھ پیتا تھا۔ انہیں لے جا کر بیت اللہ کے قریب زمزم کے اوپر ایک بڑے درخت کے پاس مسجد کے بالائی حصہ میں رکھا۔ اس وقت مکے میں کوئی نہیں تھا اور نہ وہاں پانی تھا۔ ان دونوں کو وہاں رکھا اور ان کے پاس ایک تھیلی رکھی جس میں کھجوریں تھیں اور مشکیزہ رکھا جس میں پانی تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم واپس ہونے کے لیے مڑے تو اسماعیل کی ماں بھی ان کے پیچھے چلیں اور کہا اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو اور ہمیں اس نالے میں چھوڑے جا رہے ہو جہاں کوئی نہ مونس ہے اور نہ کچھ اور۔ حضرت اسماعیل کی والدہ نے یہ کئی مرتبہ کہا اور ابراہیم ان کی طرف التفات نہیں فرماتے۔ اس پر انہوں نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو حاجرہ نے کہا ایسا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ کہہ کر پلٹ آئیں اور ابراہیم چلے گئے۔ جب گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے وہ انہیں دیکھ نہ پاتے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں کی اے پروردگار میں نے اپنی اولاد ایک ایسے نالے میں بسائی ہے جس میں کاشت نہیں ہوتی، تیرے عزت والے گھر کے پاس تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ اسماعیل کی والدہ اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں اور وہ پانی پیتی رہیں یہاں تک کہ جب مشک میں جو پانی تھا ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے صاحبزادے بھی پیاسے ہو گئے اور تڑپنے لگے۔ راوی نے کہا ایڑیاں رگڑنے لگے اور ان کی والدہ انہیں اس حال میں دیکھتی اس کی تاب نہ لا کر وہ وہاں سے چلی۔ زمین میں ان سے سب سے نزدیک پہاڑ صفا تھا، وہ اس پر چڑھیں، پھر نالے پر نظر ڈالی یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی ہے، انہیں کوئی نظر نہ آیا تو صفا سے اتر کر آگے بڑھیں۔ جب نالے میں پہنچی تو اپنے کرتے کا دامن اٹھا کر یوں دوڑیں جیسے سخت مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، اور مروہ پر آئیں۔ اس پر کھڑی ہو کر نظر دوڑائی کہ کوئی دکھائی دے، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح 7 مرتبہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے لوگ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے لگے۔ 7ویں بار جب مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی، اس پر انہوں نے اپنے آپ سے کہا چپ رہو۔ اس کے بعد سننے کی کوشش کی تو پھر سنا اور کہا تو نے آواز تو سنائی، کاش تیرے پاس مدد کا کوئی سامان ہوتا۔ اب انہوں نے زمزم کے پاس فرشتے کو دیکھا جس نے اپنی ایڑی یا بازو سے زمین کو کریدا یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ اسے گھیرنے لگیں اور اپنے ہاتھوں سے ایسے کرنے لگیں اور پانی چلو میں لے کر مشک میں بھرنے لگیں۔ چلو لینے کے بعد بھی پانی ابلتا رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر زمزم کو چھوڑ دیتی، یا یہ فرمایا کہ اگر پانی چلو میں نہ لیتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ حضرت حاجرہ نے وہ پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔
ان سے فرشتے نے کہا کہ ضائع ہونے کا اندیشہ نہ کرو، یہاں بیت اللہ ہے جسے یہ بچہ اور اس کے والد تعمیر کریں گے، اور یقین رکھو کہ اللہ اس کے باشندوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور بیت اللہ ٹیلے کے مثل زمین سے اونچا تھا، سیلاب دائیں بائیں سے ہو کر گزر جاتا۔ ہاجرہ ایسے ہی رہیں یہاں تک کہ جرہم کے کچھ لوگ یا یہ کہا جرہم کے کچھ گھرانے قدا کے راستے سے آئے اور مکے کے نشیبی علاقے میں اترے۔ انہوں نے ایک چڑیا کو منڈلاتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پرندہ پانی پر منڈلا رہا ہے، حالانکہ اس نالے سے ہم بارہا گزرے ہیں، اس میں پانی نہیں۔ اب انہوں نے ایک دو آدمی کو تلاش کے لیے بھیجا، انہوں نے پانی دیکھا، واپس آ کر ساتھیوں کو پانی کی موجودگی کی خبر دی۔ اب سب وہاں سے آگے چلے اور حضرت اسماعیل کی والدہ پانی کے پاس تھیں۔ انہوں نے عرض کیا کیا ہمیں یہاں اترنے کی اجازت دیتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا اجازت ہے، لیکن تمہیں پانی میں کوئی مالکانہ حق نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل کی والدہ نے اسے غنیمت جانا، وہ چاہتی بھی تھیں کہ کچھ لوگ یہاں رہیں جن سے انس حاصل ہو۔ ان لوگوں نے اپنے اہل کو بلا لیا اور وہیں بس گئے، یہاں تک کہ ان کے کئی گھر آباد ہو گئے۔ بچہ جوان ہو گیا اور انہیں یعنی جرہم سے عربی سیکھی، اور انہیں یعنی جرہم کے قبیلے سے عربی سیکھی۔ جوان ہونے پر بچہ انہیں بہت بایا اور پسند آیا۔ جب بالغ ہو گیا تو انہوں نے اپنے میں سے ایک عورت سے اس کی شادی کر دی۔ حضرت اسماعیل کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل کی شادی کے بعد ابراہیم اپنے ترکے کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اسماعیل کو گھر موجود نہیں پایا تو ان کی اہلیہ سے ان کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا ہمارے لیے کچھ تلاش کرنے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے اس سے ان کے گزر بسر کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا ہم بری حالت اور تنگ دستی اور سختی میں ہیں۔ اس نے ان اجنبی سے شکایت کی، فرمایا جب تمہارا شوہر آئے تو اسے سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالو۔ جب اسماعیل واپس ہوئے تو انہوں نے کچھ بوئے آشنائی محسوس کی، اپنی زوجہ سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں، اس حلیہ کے ایک بوڑھے شخص آئے تھے، انہوں نے ہمارے بارے میں پوچھا، میں نے ان کو بتایا۔ انہوں نے پوچھا تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم تنگی اور سختی میں ہیں۔ پوچھا کیا انہوں نے تم کو کچھ وصیت کی؟ اس نے بتایا ہاں، مجھے حکم دیا تھا کہ تمہیں سلام کہوں، وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ فرمایا وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم سے جدائی کر لوں، اپنے اہل کے یہاں چلی جا، اور اسے طلاق دے دیا اور بنی جرہم ہی میں دوسری شادی کر لی۔ جتنے دن اللہ نے چاہا ابراہیم ان کے پاس نہیں آئے، پھر اس کے بعد تشریف لائے۔ پھر اسماعیل کو گھر میں نہیں پایا، ان کی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے اسماعیل کو پوچھا تو اس نے کہا وہ باہر ہمارے کھانے کے لیے کچھ تلاش کرنے گئے ہیں۔ پوچھا تم لوگ کس حال میں ہو، اور ان کے گزر بسر کا حال پوچھا۔ اس نے کہا ہم اچھی حالت اور کشائش میں ہیں اور اللہ کی ثنا کی۔ پوچھا تمہاری غذا کیا ہے؟ اس نے کہا گوشت۔ پوچھا پیتے کیا ہو؟ اس نے کہا پانی۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ ان کو گوشت اور پانی میں برکت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ان کے لیے دانہ نہ تھا، اگر ہوتا تو دانے میں بھی برکت کی دعا کرتے۔ فرمایا مکے کے علاوہ کہیں اور صرف گوشت اور پانی پر گزارا مزاج کے موافق نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جب تمہارے شوہر آئیں تو ان سے سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھو۔ جب اسماعیل آئے تو پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ ان کی زوجہ نے بتایا ہاں، ایک شاندار بزرگ تشریف لائے تھے۔ اس نے ان کی خوبیاں بیان کی اور انہوں نے آپ کو پوچھا۔ میں نے ان کو بتایا
پھر ہمارے گزر بسر کو پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم اچھی طرح ہیں۔ پوچھا چلتے چلاتے کچھ فرما گئے؟ میں نے ان سے کہا ہاں، آپ کو سلام کہہ گئے ہیں اور حکم دے گئے ہیں کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھ۔ فرمایا یہ میرے والد تھے اور تو دروازے کی چوکھٹ ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ تجھے رکھے رہوں۔ اس کے بعد جتنے دن اللہ نے چاہا نہیں آئے، اس کے بعد آئے اور اسماعیل تیر درست کر رہے تھے بڑے درخت کے پاس زم کے قریب۔ جب ان کو دیکھا تو دونوں نے وہ کیا جو باپ بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ فرمایا اے اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ عرض کیا جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کیجئے۔ فرمایا تم میری مدد کرو گے؟ عرض کیا ساتھ دوں گا۔ فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جہاں ایک گھر بناؤں، اور ایک ایسے ٹیلے کی طرف اشارہ فرمایا جو ارد گرد سے بلند تھا، وہیں بیت اللہ کی کرسی بلند کی۔ اسماعیل پتھر لائے اور ابراہیم چنتے۔ جب عمارت اونچی ہو گئی تو یہ پتھر لائے اور حضرت ابراہیم کے لیے رکھا، جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے، اور اسماعیل پتھر دیتے تھے۔ وہ دونوں یہ دعا بھی کرتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا علم والا ہے۔ دونوں بیت اللہ کے ارد گرد گھوم گھوم کر بناتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان اللہ، مزہ آ گیا اشک بار آنکھوں سے پڑھنے کا۔ سبحان اللہ، کیسا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ بالکل بڑھاپے میں اولاد ہوئی، پھر حکم ہوا ان کو ایسی جگہ چھوڑ آؤ، یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کیسے کیسے ادوار سے، مطلب کیسے کیسے امتحانات سے گزرے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو انہی کا خاصہ تھا، اللہ کی ایسی مطلب اطاعت بندگی۔ سبحان اللہ، بڑے لوگوں کے ظاہر امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 1793 ہے، حضرت ابوذر نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، زمین میں سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے؟ فرمایا مسجد حرام کی، یعنی خانہ کعبہ کی۔ پھر میں نے عرض کیا پھر کس کی؟ فرمایا مسجد اقصیٰ کی، یعنی بیت المقدس کی۔ میں نے عرض کیا ان کے درمیان کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سال۔ پھر تم کو جہاں نماز کا وقت مل جائے وہیں پڑھ لو، اس لیے کہ فضیلت اسی میں ہے۔ تو اس سے ہمیں اللہ کے فضل سے تاریخی ایک حقیقی واقعہ پڑھنے سننے کی سعادت ملی ہے بخاری شریف سے، بہت اتھینٹک بات ہے۔ اور خانہ کعبہ کیسے آباد ہوا؟ سبحان اللہ، بہت ہی انٹرسٹنگ۔ یہ بات بھی اللہ کے فضل سے ہمیں ان احادیث مبارکہ سے آج سیکھنے سمجھنے کو مل رہی ہے۔ چند روایتیں اور چند حدیثیں چھوڑ رہا ہوں کہ یہ مضامین انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک کی تفسیر میں مختلف احادیث میں پڑھیں گے، اور چند واقعات سیرت کی کتاب میں ہم آلریڈی اللہ کے فضل سے پڑھ چکے ہیں، تو ان باتوں کو یہاں پر دوبارہ ریکارڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تھوڑا سا تعارف میں آپ لوگوں کو پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 1802 کی تشریح میں ہے توضیح باب۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، لیکن منصب نبوت پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد فائز ہوئے۔
یہ مالدار ترین امراء میں سے تھے، ان کے پاس 500 بیلوں کی جوڑی تھی جن کی دیکھ بھال کے لیے 500 غلام تھے، ہر غلام کی ایک بیوی اور ضروریات کے لیے مال تھا۔ ان کے 13 بیٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بہت بڑے مہمان نواز بھی تھے، بیوگان یتیموں کی کفالت کرتے، ضرورت مند مسافروں کی مدد فرماتے، جب تک کسی کو کھلا نہیں لیتے خود نہیں کھاتے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کا پھر امتحان ہوا، اس کا بھی ذکر آپ نے قرآن پاک کی تفسیر میں بھی پڑھا سنا ہے، اور پھر اللہ پاک نے ان کو اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی اور ان کو سارا مال اولاد دوبارہ مل گئی۔ حدیث نمبر 1803 ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کی کہ فرمایا، کسی کو جو مناسب نہیں کہ یہ کہے میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، اور انہیں اپنے باپ کی طرف منسوب فرمایا۔ اس میں تشریح میں 2 باتیں ہیں، یعنی کہ کوئی بھی امتی آپ میں سے کوئی بھی بندہ یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ یہ تو بالکل مطلب غلط بات ہے نا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو غیر نبی ہے وہ نبی سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، نبی ہی بہتر ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب حدیث پاک اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، انا سے مراد خود حضور کی ذات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور تواضع ایسا ارشاد فرمایا ہے، جیسے مثال ایک جو ٹیچر ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے، وہ اپنے شاگرد کا مطلب علم و فضل ظاہر کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا بیان ہے، مگر حقیقت کیا ہے کہ ہمارے آقا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارے نبی بے شک سید الانبیاء والمرسلین ہیں، بے شک۔ حدیث نمبر 1805 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خضر کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ وہ سفید زمین پر بیٹھے جس کی برکت سے اس کے پیچھے سبزہ لہلہانے لگا۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، یعنی کہ یہ ایک حدیث میں یہ بھی مطلب مضمون ملتا ہے، اور اس کی تشریح میں پھر اور بھی باتیں ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام چونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تربیت پھر اس طرح کی جاتی تھی کہ پہلے وہ جانوروں کی دیکھ بھال فرماتے، یہ بھی ایک مطلب پریکٹیکلی تربیت کا حصہ تھا، پھر وہ انسانوں کی طرف متوجہ ہوتے۔ خیر، 1808 ہے، حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم اور موسیٰ نے آپس میں بحث فرمائی۔ موسیٰ نے ان سے کہا، آپ ہی وہ آدم ہیں کہ آپ کی لغزش نے آپ کو جنت سے نکالا؟ تو ان سے آدم نے فرمایا، آپ ہی وہ موسیٰ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رسالت اور کلام کے ساتھ مشرف فرمانے کے لیے منتخب فرمایا، پھر مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہیں جو میری پیدائش سے پہلے میرے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، آدم موسیٰ پر غالب رہے، آدم موسیٰ پر غالب رہے۔ اچھا، اس کی جو شرح ہے نا بہترین اس آدم علیہ السلام کے واقعہ کی، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس خادم کی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اکل شجرہ سے یعنی درخت سے کھانا، اس سے ممانعت، پھر اس کا کھانا، پھر اسے توبہ اور انابت، پھر انابت پر ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیجنا، اور اس کے لیے اکل شجرہ کو بہانہ بنانا، کچھ ایسے اسرار سربستہ پر مبنی ہیں جس کی گتھی ہماری عقلیں نہیں سلجھا سکتی، لیکن حضرت موسیٰ اسے جانتے تھے۔ اس علم کے باوجود انہوں نے ملامت فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ تو محرم اسرار ہیں، سب کچھ جانتے ہیں،
پھر کیوں ملامت فرما رہے ہیں؟ یہ جواب بہت ہی معقول تھا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم خاموش ہو گئے۔ حدیث 1809 ہے، عمران بن حسین نے کہا کہ جھاڑ پھونک نہیں مگر نظر سے یا بچھو کے ڈنک سے۔ تو میں نے سعید بن جبیر سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہم سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی اور کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، ایک نبی اور 2 نبی گزرنے لگے، ان کے ساتھ ایک گروہ ہوتا اور ایسے نبی بھی گزرے جس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت پیش کی گئی۔ میں نے کہا یہ میری امت ہے؟ کہا گیا نہیں، یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے۔ کہا گیا افق کی طرف دیکھیے تو ملاحظہ فرمایا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے جو افق کو بھرے ہوئے ہے۔ پھر کہا گیا دیکھیے یہاں وہاں آسمان کے کناروں میں نے نظر اٹھائی تو ایک بہت بڑی جماعت دیکھا جو افق کو بھرے ہوئے ہے۔ کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، ان میں سے 70,000 جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور لوگوں سے یہ نہیں بتایا کہ یہ کون ہے۔ قوم نے آپس میں بات کرنی شروع کی اور کچھ لوگوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی ہم نے اتباع کی تو ہم ہی لوگ وہ ہیں یا ہماری وہ اولادیں جو اسلام میں پیدا ہوئیں اور ہم تو جاہلیت میں پیدا ہوئے۔ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے اور بدشگونی نہیں لیتے اور علاج کے لیے جسم کو نہیں داغتے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محسن نے عرض کیا کیا ان میں سے میں ہوں یا رسول اللہ؟ فرمایا ہاں۔ پھر دوسرے صاحب کھڑے ہوئے عرض کیا ان میں سے میں ہوں؟ تو فرمایا اس معاملہ میں عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ اچھا اس کی شرح سن لیجئے۔ اللہ اللہ، اس کا حاصل یہ ہے کہ لوگ ازالہ مرض کے لیے اسباب پر عمل نہیں کرتے بلکہ راضی برضا ہیں، جیسا کہ حضرت نظام شریعت و طریقت و دین محبوب الہی قدس سرہ نے عرض کیا ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ امراض سے شفا حاصل کرنے کے لیے دعا تعویذ شرعاً ناجائز ہے۔ اس کا جواز قرآن مجید اور حدیث کریمہ سے ثابت ہے۔ اس سلسلے کی احادیث کتاب الطب میں آئیں گی، مگر رضا بالقضاء اور حقیقی توکل کی شان یہ ہے کہ اسباب سے قطع نظر کر کے صرف مسبب الاسباب یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے، وہ جس حال میں رکھے اسی حال میں خوش رہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ مگر کوئی بھی مرض ہے اس کا جسمانی روحانی جو علاج جائز اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو وہ کروانا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا چند ابواب اس میں ہیں جو میں ریکارڈ نہیں کروا رہا، قرآنی آیات ہیں، ان کے مطلب ترجمے اور تشریح ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفسیر میں پڑھ سن لیں گے اور کچھ ہم پڑھ سن چکے بھی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا ایک بہت پیارا معجزہ ہے جس سے کرامات اولیاء بھی ثابت ہوتی ہیں۔ 1811 حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام پر قرآن یعنی زبور کا پڑھنا آسان کر دیا گیا تھا، وہ اپنے جانوروں پر زین کسنے کا حکم دیتے اور قرآن پڑھنا شروع فرماتے اور زین کسنے سے پہلے پورا پڑھ لیتے اور اپنے ہاتھ کی کمائی ہی سے کھاتے تھے۔ یہاں پر القرآن کا جو لفظ ہے نا وہ اس کی شرح میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو بھی کتاب دی گئی اس کو قرآن ہی کہا جاتا تھا، پھر اس کے بعد میں مختلف نام رکھے گئے۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ تھوڑے زمانے میں تھوڑے وقت میں عمل کثیر کر لیا کرتے تھے، اس کو طے زمان کہتے ہیں کہ ان کے لیے زمانہ سمٹ جاتا تھا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی ایک کرامت ہے کہ 10 منٹ میں آپ نے سردیوں میں اپنے کپڑے اتار کے غسل کر کے دوبارہ کپڑے پہن کے ٹائم چیک کیا، پھر بھی 10 منٹ باقی تھے
اور اطمینان سے نماز ادا فرمائی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا ہے، کم و بیش 1,00,000 صفحات آپ کی کتابوں کے بنتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی آپ کی مطلب کرامت ہے، اور آپ کے لیے بھی مطلب اللہ پاک نے بہت وقت میں برکت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کے وقت میں بھی برکت عطا فرمائے۔ آخری حدیث پاک 1813، کہا اور 2 عورتیں تھیں جن کے ساتھ دونوں کے بچے تھے، بھیڑیا آیا ان میں سے ایک بچے کو لے گیا، اس کے ساتھ والی نے کہا تیرے بچے کو لے گیا، دوسرے نے کہا کہ تیرے بچے کو لے گیا۔ دونوں نے داؤد علیہ السلام کی جہاں معاملہ پیش کیا، انہوں نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ پھر دونوں سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہیں اپنا حال بتایا، فرمایا چھری لاؤ، ایتونی بالسکین، چھری لاؤ، بچہ کاٹ کر تم دونوں کو دے دوں۔ تو چھوٹی والی عورت نے کہا ایسا نہ کریں، اللہ پر رحم فرمائے، یہ بچہ اسی کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ابو ہریرہ نے کہا بخدا میں نے اسی دن سکین سنا، یعنی کہ چھری کے لیے لفظ سکین سنا، ہم صرف مدیہ کہا کرتے تھے۔ تو یہاں پر مختلف پھر اس کی شروحات ہیں اور نیا باب یہاں پر شروع ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم حدیث نمبر 1814 سے آگے انشاءاللہ تعالی مزید اگلے لیسن میں، سبق میں پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔